बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। शहबाज शरीफ साहब ने बड़ी खूबसूरती से जीत का सारा क्रेडिट उठा के अपनी जेब में डाल लिया। आ गए तकरीर करने फौरन कौम से खिताब करने के लिए। जी मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। किस किस का शुक्रिया अदा किया? एक तो उन्होंने अपने भाई का शुक्रिया, अपने कायद का शुक्रिया अदा किया कि मैं कायद का शुक्रिया अदा करता हूँ। फिर डोनाल्ड ट्रंप साहब का शुक्रिया अदा किया कि डोनाल्ड ट्रंप जो है उनका मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने जो है वो सालिसी का किरदार अदा किया और जंगबंदी कराई। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप जो है उसने तो शहबाज सरकार के साथ हाथ किया है, डोनाल्ड ट्रंप ने तो मक्कारी की है और शहबाज शरीफ साहब उनका शुक्रिया अदा करते फिर रहे हैं। क्या मक्कारी की है डोनाल्ड ट्रंप ने? भाई 3 दिन से पाकिस्तान को मार पड़ रही थी, पाकिस्तान की सरहदों की हुर्मत पामाल हो रही थी, पाकिस्तान में मिसाइल फेंके जा रहे थे, मासूम शहरियों को निशाना बनाया जा रहा था, औरतें और बच्चों की जान जा रही थी। तब तो डोनाल्ड ट्रंप साहब कहते थे कि भाई तुम्हारी लड़ाई है, जाके तुम लड़ो, खुद लड़ो, अपने मसले खुद हल करो, मैं क्यों सुलह कराऊं। तब तो शहबाज शरीफ साहब ये फरमा रहे थे और शहबाज शरीफ साहब को डोनाल्ड ट्रंप साहब ये फरमा रहे थे और डोनाल्ड ट्रंप साहब को तो नजर नहीं आ रहा था कि पाकिस्तान जो है उसके साथ जाती हो रही है। आज जब इंडिया को मार पड़ने लगी, आज जब इंडिया की एयरबेसिस तबाह होने लगी, आज जब उनको नुकसान पहुंचने लगा तो फौरन आ गए हैं भाई साहब कि नहीं 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 मत लड़ो मत लड़ो, बुरी बात है, लड़ना बहुत बुरी बात है, गंदी बात है, अच्छे बच्चे लड़ते नहीं है, चलो सुलह करो, सीज फायर करो। आज आ गए डोनाल्ड ट्रंप साहब सुलह कराने के लिए, सीज फायर कराने के लिए। और देखें आज भी अगर खुदा ना खास्ता पाकिस्तान की एयरबेसिस तबाह हो रही होती जैसे इंडिया की तबाह हो रही थी, पाकिस्तान की एयरबेसिस को नुकसान पहुंच रहा होता तो फिर भी आते डोनाल्ड ट्रंप सालिसी कराने के लिए। तो किस बात का शुक्रिया अदा करना बनता है भाई? आप कौम से खिताब करके डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। आपको डोनाल्ड ट्रंप की मक्कारी को समझना चाहिए कि पाकिस्तान को मार पड़ रही थी तो वो इंडिया के साथ खड़े हो गए और कहा कि भाई तुम खुद ही जानो में हम क्या करें। जैसे इंडिया को मार पड़ने लगी तो आ गए बड़े बन के कि भाई हम बड़े हैं, आप लड़ाई नहीं होने देंगे। तो ये जो मक्कारी डोनाल्ड ट्रंप ने की है, ये इसको समझना चाहिए। अमेरिका ने जानिबदारी का मुजाहरा किया है। और देखिए ऐसा सीज फायर कि जिसमें आपका इंडस वाटर ट्रीटी बहाल नहीं होता और उसमें या तो वो पूरी तरह से बहाल हो या फिर अगर कुछ चेंज होना है तो दोनों फ्रीक बैठ के चेंज करें। यकतरफा तौर पर अगर वो मुअत्तल हो जाएगा तो फिर कोई जंग का खात्मा नहीं है, फिर कोई सीज फायर नहीं है, फिर कोई सीज फायर नहीं है। आपको अपने पानी की हिफाजत के लिए आप हालत जंग में हैं। ये जंग है, जारी है उस वक्त तक जब तक कि पाकिस्तान का पानी, उसके हिस्से का पानी, अवाम का पानी उनको मिलेगा नहीं। और आपके इल्म में ये होगा या होना चाहिए कि एटमी हथियारों के इस्तेमाल की जो जो शराइत हैं कि कब एटमी हथियार इस्तेमाल किए जा सकते हैं, उसमें से एक पानी रोकना भी है कि अगर कोई किसी का पानी भी रोक ले तो एटमी हथियार इस्तेमाल किए जा सकते हैं। पानी का रोका जाना इतनी संगीन बात है, इतनी संगीन बात है। लेकिन अब हम इंडस वाटर ट्रीटी को भूल गए हैं और जनाब ये हमने एक नई शादियाने तो बजाना शुरू कर दिए। शहबाज शरीफ साहब ने बुनियादी नुक्ता जिस पर सुबह दोपहर शाम रात हर वक्त शहबाज शरीफ को शोर मचाना चाहिए वो पानी है। मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि मुझे खदशा ऐसा ना हो कि भारत जंग में उलझा के और इंडस वाटर ट्रीटी जो है उसको ले उड़े और कहीं ऐसा ना हो कि पाकिस्तान जो है वो इसी को सेलिब्रेट करता रह जाए कि देखो हमने दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए और वो हमारा पानी ले जाए इस जंग में। तो ये नहीं होना चाहिए। देखिए उसकी जंग में उसके जो जितने पैसे खर्च हुए हैं, भारत के जितने पैसे लगे हैं, जितने बिलियन डॉलर्स खर्च हुए हैं, वो सारे भी उसके लिए अगर वो पानी हासिल कर ले और उतने समझो उतने पैसों का उसने पानी खरीद लिया तो उसको कोई महंगा नहीं पड़ेगा। तो पानी का हुसूल बुनियादी नुकता है जिस पर तवज्जो मरकूज रहनी चाहिए। देखिए वरना भारत ने शोर तो बहुत मचाया। अब मैं 2-3 चीजें आपके सामने रख देता हूं। एक तो आज आपको बड़ा भारत का दावा जो है वो बड़ा मुझे का खेज लग रहा होगा परसों वाला, जब परसों उसने कहा था कि हमने यहाँ पाकिस्तान ने 15 मुकामात पर अटैक किया है, पाकिस्तान ने 15 जगहों पर मिसाइल मारा और सारे हमने नाकाम बना दिए हैं। रास्ते में पाकिस्तान के जो मिसाइल है उसको इंटरसेप्ट किया है और तबाह कर दिया है। और उस पर फिर हमारे यहाँ से ये बताया गया कि भाई ये बिल्कुल मुझसे खेज बात है, बिल्कुल एब्सर्ड बात है। जब हम करेंगे तो किसी को बताने कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ये बयानियां बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वही हुआ आज जब हो रहा था तो किसी में इनकार की जरूरत ही नहीं थी। कोई ये कह ही नहीं सकता था कि नहीं नहीं कुछ नहीं हो रहा, कोई ये कह ही नहीं सकता था कि नहीं जी पाकिस्तान ने जो है वो अटैक किया लेकिन हमने नाकाम बना दिया। आज जाके जब अटैक निशाने पर लगा है, हमला निशाने पर हुआ है तो ये कहने की जरूरत ही नहीं हुई किसी को। तो इंडिया का ये वाला दावा जो है ये बड़ा मुझे खेज सा आज मालूम हो रहा था, जो परसों वो सारा दिन ढंडोरा पीटते रहे। और देखें पाकिस्तान को कई हवालों से इसमें बढ़तरी हासिल हुई है इस पूरे मामले में। एक तो जाहिर है एयरफोर्स की बढ़तरी साबित हो गई है, एयरफोर्स की बढ़तरी साबित हुई है कि एयरफोर्स सुपीरियर है, पाकिस्तानी एयरफोर्स भारत से सुपीरियर है।
اس میں کوئی دوسری رائے رہی ہی نہیں ہے، چاہے وہ پاکستان کے جہاز ہوں، پاکستان کی ٹریننگ ہو، پائلٹ ہوں، کمیونیکیشن سسٹم کا جام کرنے کا اکوپمنٹ ہو، سیٹلائٹس ہوں، یہ سارا کچھ جو ہے وہ بیسیکلی ظاہر کرتا ہے کہ پاکستان کو جو ہے وہ بھارت کے اوپر برتری حاصل ہے ایئر فورس کے معاملے میں. پھر میزائلوں کی رینج، پھر ایکوریسی، پھر جس طرح سے اسٹرائک کیا گیا، اگرچہ بھارت نے بھی کیا، بہت نشانے پر مارا، جن مسجدوں کو انہوں نے لاک کیا تھا پہلے ہی دن، ان مسجدوں یا مدارس کو ٹھیک جگہ پر نشانہ بنایا، ان کے بھی نشانے پر لگے، لیکن پاکستان کے میزائل بھی بالکل اس جگہ پر جا کر لگے جہاں پر ان کی ایئر بیسز تھیں اور ان کو نقصان پہنچانا تھا. پھر اس کے علاوہ پاکستان کا جو سائبر اٹیک تھا وہ ان سے کئی گنا زیادہ مؤثر تھا. اس کی تفصیل میں پچھلے ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ سائبر اٹیک پاکستان نے کس کس جگہ پر اٹیک کر کے کس کس طرح سے کون کون سی ویب سائٹس کو، کون کون سے سسٹم، کیونکہ آج کل ہر چیز کمپیوٹرائزڈ ہے. جب آپ 25 30 40 چیزیں ہیک کر لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ان کے سارے آپریشنز کو روک دیا ہے. تو سائبر اٹیک پاکستان کی طرف سے بہت سٹرونگ تھا، اور یقیناً یہ چائنا کی مدد سے تھا، لیکن بڑا سٹرونگ سائبر اٹیک تھا جس نے بھارت کو ہلا کے رکھ دیا. تو کئی حوالوں سے بھارت کو برتری حاصل رہی. دیکھیے جو رافیل کی بات ہے، میں صرف مختصراً آپ کو یہ بتا دوں کہ جو رافیل ہے جس کو پاکستان گرانے کا پرائیڈ لے رہا ہے اور بجا طور پر لے رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ رافیل ایک ایسا اسٹیٹ آف دی آرٹ ایئر کرافٹ ہے. مثلاً یہ 4.5 جنریشن ہے، یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے، لیٹسٹ جنریشن 4.5 جنریشن. پھر یہ ہائیلی ورسٹائل ملٹی رول ایئر کرافٹ ہے، ملٹی رول کیپیبلٹیز کا حامل ہے، یعنی مختلف طرح کے رول آپ اس کو دے سکتے ہیں. اور پھر ایڈوانس ریڈار کیپیبلٹیز اس کے اندر موجود ہیں. پھر یہ سپیریئر پے لوڈ کیپیسٹیز کے اندر، یعنی مختلف طرح کے ہتھیار لے جا سکتا ہے، ایٹمی وار ہیڈز بھی، میزائل بھی، چھوٹے ہتھیار بھی. تو یہ مختلف طرح کے جو ہے وہ ہتھیار لے جانے اور اس سے حملہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. پھر اس کی جو منوربلٹی ہے وہ بڑی شاندار ہے. جس طرح سے آپ کو پتا ہے جنگی جہازوں کی یہ بڑی کمال ہوتی ہے کہ آپ کیسے منور کرتے ہیں اپنے آپ کو، تو اس کی جو منوربلٹی وہ بڑی کمال کی ہے. پھر یہ ایئر ٹو ایئر کمبیٹ کر سکتا ہے، ایئر ٹو گراؤنڈ سٹرائک کر سکتا ہے، ایئر ٹو ایئر، ایئر ٹو گراؤنڈ، دونوں قسم کی اس کے اندر صلاحیتیں ہیں. نیوکلیئر ڈیٹرنس کا حامل یہ ایئر کرافٹ ہے. پھر اسٹیلتھ ٹیکنالوجی اس کے اندر جو ہے وہ جدید اسٹیلتھ ٹیکنالوجی وہ لگی ہوئی ہے. ایڈوانسڈ ریڈار سینسرز اس کے اندر لگے ہوئے ہیں. ٹوین انجن ڈیزائن ہے اس کا، اور جس سے اس کو زیادہ طاقت ملتی ہے، زیادہ پاور ملتی ہے. پھر یہ مختلف طرح کی کنڈیشنز میں آپریٹ کر سکتا ہے. تو کل ملا کے یہ ایک ایسا جہاز ہے، ایسا ایئر کرافٹ ہے رافیل، کہ جس کو گرانا نیئر ٹو امپاسبل ہے، اور اس کو پاکستان نے گرایا. تو اس سے دھاک بیٹھی ہے ایئر فورس کی، پاکستان کو ایک برتری حاصل ہوئی ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی. جنگ ایک تو اس وجہ سے چل رہی ہے کہ انڈس واٹر ٹریٹی جب تک بحال نہیں ہوتا، جب تک ہمارا پانی، ہمارے حصے کا پانی واپس نہیں کیا جاتا، تب تک ہم حالت جنگ میں ہیں، ہمیں تصور کرنا چاہیے. لیکن اس کے علاوہ اس وقت لائن آف کنٹرول پہ گولہ باری ہو رہی ہے. بھارت ان پرووکڈ، بلا اشتعال جس کو آپ کہتے ہیں، فائرنگ کر رہا ہے، گولے پھینک رہا ہے، سیز فائر کی خلاف ورزی کر رہا ہے، اور بھارت مسلسل لگا ہوا ہے. تو لڑائی ابھی جاری ہے، لڑائی ختم نہیں ہوئی. لائن آف کنٹرول پہ جو ہے وہ ابھی بھی جاری ہے. انٹرنیشنل بارڈر پہ رکی ہے، ایئر فورسز گراؤنڈ ہوئی ہیں، لیکن لائن آف کنٹرول پر جو ہے وہ دونوں طرف سے گولہ باری جاری ہے، اور اس کو انیشیٹ بھارت نے کیا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بتاتی ہیں کہ ٹیمپریچر ابھی پوری طرح سے نیچے نہیں آیا. پھر ایک اور چیز جس کا میں ذکر کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ انڈین میڈیا جو ہے وہ بہت بری طرح ایکسپوز ہوا ہے. جس طرح وہ بالکل حکومت کا اعلی کار بن گیا. ہم بھی ایسے ہی ہیں، ہم بھی ہمارا میڈیا بھی کنٹرولڈ ہے، لیکن اتنا احمق نہیں ہے جتنا بھارت نے کیا. یعنی جھوٹی خبریں، جھوٹا پروپیگنڈا. ہمیں اگر کوئی چیز آتی ہے، کوئی نیریٹو اگر بنانا بھی ہو میڈیا نے، تو وہ ریشنل بیسس پر تو کم از کم آپ کی عقل پہ تو پورا اترتا ہو نا. جیسے بھارتی میڈیا کو کہا گیا کہ نیریٹو بناؤ کہ پاکستان نے 15 میزائل مارے ہیں، اور 15 میزائل جو پاکستان نے مارے ہیں اس کو ہم نے راستے میں ہی تباہ کر دیا. تو لگ گیا میڈیا پورا نیریٹو بنانے کے لیے، حالانکہ پتا تھا کہ کل کو اس پہ شرمندگی ہوگی. میڈیا بنانے لگا جی اطلاعات آ رہی ہیں پاکستان کا وزیر اعظم گرفتار ہو گیا ہے اور آرمی چیف کو حراست میں لے لیا گیا ہے. تو اس طرح کی خبریں جس کا حقیقت سے تعلق نہیں تھا وہ میڈیا چلاتا رہا. تو میڈیا بری طرح سے پٹ گیا ہے، بھارت کا بڑا ایکسپوز ہوا ہے.
ہم حالات ہمارے میڈیا کے بھی اچھے نہیں ہیں، میں مانتا ہوں اس کو، اور اس کو جنگ سے پہلے کی صورتحال اور اوور آل اگر آپ پچھلے 2-4 سال میں دیکھیں، لیکن یہاں تو بیڑے غرق ہو گیا میڈیا کا، بھارتی میڈیا کا۔ تو بس بات کو مختصر رکھتے ہوئے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہماری اب توجہ جو ہے پوری وہ انڈس واٹر ٹریٹی کے اوپر رہنی چاہیے۔ ہمیں اس کو بھولنا نہیں چاہیے کہ ہمارے پانی پہ بھارت قبضہ کر چکا ہے۔ یہ جو جنگ تھی یہ بائی پروڈکٹ تھی، یہ جو ابھی وار ہوئی ہے یہ بائی پروڈکٹ ہے، یہ تو اضافی چیز ہو گئی۔ اصل میں جو ہماری لڑائی ہے وہ تو پانی کی ہے، اور پانی کو ہمیں بھولنا نہیں چاہیے۔ دیکھیں جیسے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ 5 اگست کو جب آرٹیکل چند برس پہلے آرٹیکل 370 اور 35A کو میں تحریف کی تھی بھارت نے، اور اس کے نتیجے میں وہ اس نے ڈیموگرافک چینجز کشمیر کے اندر کر لی تھیں، تو اس پر ہم نے بڑا شور مچایا، میڈیا نے بھی بڑا، اس پہ ہماری ٹرانسمیشنز ہوئی، سارا کچھ ہوا۔ لیکن آج کیا ہے، بھارت اس کو امپلیمنٹ کر گیا ہے، بھارت نے اس کو کنٹینیو کر لیا ہے۔ اب خدشہ یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو انڈس واٹر ٹریٹی والا ایشو ہے یہ بھی ساری لڑائی میں دب کے رہ جائے اور بھارت اس کے ساتھ کنٹینیو کر لے، جیسا کہ عالمی طاقتوں کی اس کو حمایت حاصل ہے۔ تو امریکہ کو اگر کردار ادا کرنا ہے ثالثی کا، تو اصل میں اس بات پہ کرنا چاہیے۔ جنگ رکوا دینا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، جنگ رکوائی ہے، ٹھیک ہے، چلیں، جنگ کوئی نہیں چاہتا، پاکستان بھی جنگ نہیں چاہتا، لیکن جس وجہ سے جنگ ہوئی ہے وہ مسئلہ تو برقرار ہے، وہ مسئلہ تو حل نہیں ہوا، جنگ جس وجہ سے ہوئی ہے، تو بنیادی طور پر اس سے توجہ ہٹنی نہیں چاہیے۔ شہباز شریف صاحب جو ہیں، انہیں جو اگر وہ واقعی وزیر اعظم ہیں، اگرچہ انہیں وزیر اعظم رکھا ہوا ہے کہ وہ وزیر اعظم ہیں، ان سے کہا جاتا ہے کہ یہاں سائن کر دیں، وہ وہاں سائن کر دیتے ہیں، اور پھر وہ جس نے انہیں وزیر اعظم رکھا ہوا ہے ان کی وہ تعریفیں کرتے رہتے ہیں کہ جی وہ میں ان کو بڑا سراہتا ہوں اور بڑے کریڈٹ پیش کرتا ہوں۔ تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، کریڈٹ پیش کرنا چاہیے، لیکن بہرحال شہباز شریف صاحب کو اپنے اندر کوئی دمخم بھی پیدا کرنا چاہیے۔ پورا شریف خاندان جس نے بڑا ایک جو ہے وہ مودی کا نام تک لینا مناسب نہیں سمجھا اس پورے ایپیسوڈ میں، اور اب پانیوں کے معاملے پر اگر وہ خاموشی اختیار کریں گے تو یہ ثابت ہو جائے گا کہ ان کی ہمدردیاں جو ہے وہ مودی کے ساتھ ہیں یا اس کے ایکٹس کے ساتھ ہیں۔ تو انڈس واٹر ٹریٹی، پانی کا ایشو، یہ وہ بنیادی ایشو ہے جس پر اب دن رات شور مچنا چاہیے۔ اگر نہیں مچے گا اور آپ پھر اس بات پہ خوش ہوں گے کہ بھئی ایک خدشہ پیدا ہو گیا تھا کہ عمران خان کو رہا کیا جائے، قوم کی یکجہتی کے لیے عمران خان رہا ہونے والا تھا، یا خدشہ ہو گیا تھا کہ عمران خان کو رہا ہی نہ کرنا پڑ جائے، بچت ہو گئی ہے، اس سے ہم بچ گئے، اور یہ بڑا بچ گئے ہیں کہ عمران خان کو رہا نہیں کرنا پڑا، اور اب دوبارہ خواجہ آصف صاحب کا اور رانا ثناء اللہ کا، ان لوگوں کا دوبارہ کانفیڈنس بڑھ گیا ہے۔ کل تک یہ کہہ رہے تھے کہ ہاں جی اگر ضرورت پڑی تو نکالا جا سکتا ہے، پھر ان کا کانفیڈنس بڑھ گیا ہے، اور ایسی بونگیاں وزیر دفاع اس پورے ایپیسوڈ میں مارتے رہے ہیں۔ اگلی ویڈیو میں ذرا آپ کو خواجہ آصف صاحب کی پوری جو ہے نا وہ ان کا کس طرح سے آپ نیگیٹو نیریٹو بنا رہے ہیں، اور کس طرح سے جھوٹ کو پروموٹ کر رہے ہیں، کس طرح سے جھوٹ بول کے غلط بیانی کر رہے ہیں اور عمران خان کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں، ذرا اس پر میں اگلے ویلاگ میں آپ سے بات کروں گا۔ فی الحال اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔